السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک اللہ تعالی جل جلالہ کی بے پناہ رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں عبادات کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ نفل کو فرض کے برابر اور فرض کو کئی گنا زیادہ ثواب دیا جاتا ہے۔ خاص طور پر تہجد کی نماز اس مہینے میں خصوصی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالی جل جلالہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر کچھ غلطیاں کی جائیں تو تہجد کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہ مضمون ان 3 بڑی غلطیوں پر روشنی ڈالے گا جو اگر رمضان میں بھی کی جائیں تو تہجد کی قبولیت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان غلطیوں سے بچیں تاکہ ہماری عبادات اللہ تعالی جل جلالہ کے ہاں مقبول ہوں اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب ہو جائے۔ پہلی غلطی، ریاکاری اور دکھلاوا۔ تہجد ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالی جل جلالہ اور بندے کے درمیان ایک خفیہ تعلق کا نام ہے۔ یہ وہ نماز ہے جو رات کے پچھلے پہر میں پڑھ کر بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، مگر اگر اس عبادت میں ریاکاری آ جائے تو یہ قبول نہیں ہوتی۔ ریاکاری کی تباہ کاریاں۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ ترجمہ: تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں اور جو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، اللہ تعالی جل جلالہ قیامت کے دن فرمائیں گے، جاؤ جن کے لیے تم نے عبادت کی تھی ان سے جا کر اپنا اجر لو۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ اگر کوئی شخص تہجد پڑھ کر سوشل میڈیا پر لوگوں کو دکھاوے کے لیے پوسٹ کرے یا اپنے دوستوں کے سامنے فخر کرے کہ وہ تہجد گزار ہے تو اس کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ تہجد کو صرف اللہ تعالی جل جلالہ کی رضا کے لیے پڑھنا چاہیے، نہ کہ کسی کو متاثر کرنے کے لیے۔ دوسری غلطی، حرام کھانا اور ناجائز کمائی۔ رمضان عبادت اور تقوی سیکھنے کا مہینہ ہے، لیکن اگر کسی کا کھانا، کمانا اور لباس حرام کمائی سے ہو تو اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی، خواہ وہ تہجد ہی کیوں نہ ہو۔ حرام کی کمائی کی نحوست۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا شخص جو حرام کماتا ہے اس کی دعائیں کبھی بھی قبول نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں تہجد پڑھتا ہے مگر اس کی کمائی سود، رشوت، دھوکہ دہی، جھوٹ یا کسی اور ناجائز ذریعے سے ہو تو اس کی عبادات رد کر دی جاتی ہیں۔ قرآن حکیم میں بھی ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالی جل جلالہ صرف پرہیزگاروں کی عبادت قبول کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تہجد قبول ہو تو ہمیں اپنی کمائی حلال کرنی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالی جل جلالہ حرام کمانے والوں کی عبادت قبول نہیں کرتے۔ تیسری غلطی، والدین کی نافرمانی۔ والدین کی نافرمانی اسلام میں ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے جو تہجد جیسی عبادت کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان میں راتوں کو جاگ کر تہجد پڑھ رہا ہو مگر دن میں اپنے والدین سے بدتمیزی کرتا ہو تو اس کی اس عبادت کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ والدین کی نافرمانی کی سنگینی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب تعالی جل جلالہ نے فیصلہ کر دیا کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، جس کا مطلب ہے
کہ اگر کوئی شخص والدین کے حقوق پورے نہیں کر رہا تو اس کی عبادات بھی بے اثر ہو سکتی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین شخص ایسے ہیں جن کی نماز، روزہ اور کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1، والدین کا نافرمان۔ نمبر 2، نشے کا عادی۔ نمبر 3، دوسروں کے اوپر احسان جتلانے والا۔ والدین کی خدمت کے ذریعے تہجد کی قبولیت۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تہجد قبول ہو تو ہمیں والدین کی رضا حاصل کرنی ہوگی۔ اس کے لیے ہمیں درج ذیل باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 1، والدین کے ساتھ نرمی اور محبت سے بات کریں۔ نمبر 2، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، خاص طور پر بڑھاپے میں۔ نمبر 3، ان کے لیے دعا کریں کیونکہ والدین کے حقوق میں یہ بھی شامل ہے۔ نمبر 4، اگر کبھی ان سے بدتمیزی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لیں اور ان کی دعائیں لیں۔ رمضان المبارک میں تہجد پڑھنا بہت بڑی سعادت ہے، لیکن اگر ہم نے ریاکاری، حرام کمائی اور والدین کی نافرمانی جیسی غلطیوں سے خود کو نہ بچایا تو ہماری تہجد بھی قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیت کو خالص رکھیں، اپنے وسائل کو حلال بنائیں اور والدین کی رضا کو حاصل کریں تاکہ ہماری تہجد قبول ہو اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں سچی نیت کے ساتھ تہجد پڑھنے، اپنی زندگی میں تقوی پیدا کرنے اور ان تین غلطیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ تہجد کی قبولیت اور دل کی صفائی۔ تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے قرب کا ایک خاص ذریعہ ہے، لیکن اس کی قبولیت کے لیے صرف رکعات پڑھنا کافی نہیں، بلکہ دل کی صفائی بھی ضروری ہے۔ بعض اوقات ہم بظاہر عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں تکبر، حسد، بغض اور دوسروں کے لیے نفرت موجود ہوتی ہے جو ہماری عبادات کو ضائع کر سکتی ہے۔ دل کی پاکیزگی کیوں ضروری ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالی جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ جس دن نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد، مگر وہی شخص کامیاب ہوگا جو اللہ تعالی جل جلالہ کے پاس پاک دل لے کر آیا۔ یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالی جل جلالہ کے ہاں دل کی پاکیزگی بہت اہم ہے۔ اگر کوئی شخص تہجد میں کھڑا ہو لیکن اس کے دل میں حسد، کینہ یا کسی کے لیے بغض ہو تو اس کی عبادت میں خلوص نہیں رہے گا۔ دل کی صفائی کے بغیر تہجد کی تاثیر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ عبادات کا مقصد صرف ظاہری اعمال نہیں بلکہ باطنی اصلاح بھی ہے۔ اگر ہم رات کو تہجد پڑھ کر دوسروں پر فخر کریں یا اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھیں تو یہ تکبر بن جاتی ہے اور ہماری عبادت بے اثر ہو جاتی ہے۔ دل کو پاکیزہ رکھنے کے طریقے۔ نمبر 1، حسد اور کینہ ختم کریں۔ کسی سے حسد نہ کریں بلکہ اس کے لیے دعا کریں۔ نمبر 2، معاف کرنے کی عادت ڈالیں۔ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کریں تاکہ اللہ تعالی جل جلالہ ہمیں معاف فرما دیں۔ نمبر 3، نیکی میں اخلاص پیدا کریں۔ عبادات کو صرف اللہ تعالی جل جلالہ کی رضا کے لیے کریں، نہ کہ دکھلاوے کے لیے۔ نمبر 4، دعا کریں۔ اللہ تعالی جل جلالہ سے دل کی صفائی اور نیکی کی توفیق مانگیں۔ نتیجہ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تہجد قبول ہو تو ہمیں ظاہری عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی پاک رکھنا ہوگا۔ جب دل صاف ہوگا تو عبادات میں روحانیت اور تاثیر پیدا ہوگی۔ اللہ تعالی جل جلالہ ہمیں اپنی رحمت سے نوازیں گے۔ اللہ تعالی جل جلالہ ہمیں اپنی زندگی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں،
آمین ثم آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الکریم۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں تاکہ ثواب میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو۔ جزاک اللہ۔